مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمام لوگوں کے لیے ایک خوبصورت اور بہترین نمونہ ہیں، اسی طرح تاجروں کے لیے بھی ایک خوبصورت اور بہترین نمونہ عمل ہیں کہ آپ کی اتباع کی جائے اور آپ کی پیروی کی جائے. کاروبار میں، تجارت میں، مزدوری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھ کر ہر کام کو کیا جائے تو وہ کاروبار انشاءاللہ بابرکت بھی ہوگا اور عند اللہ ماجور بھی ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کے طریقے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزنس ماڈیول اور ایتھکس کو سمجھنے سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں جزیرۃ العرب کی جغرافیائی حالت پر. جزیرہ عرب ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر کھیتی باڑی کرنا، مویشی پالنا ممکن نہیں تھا. گویا کہ ایک بیرن لینڈ جس کو کہتے ہیں اس کے مشابہ تھا. اور اسی طرح سے اہل عرب حضرات علم و ہنر سے بھی ناآشنا تھے، تو انہوں نے ذریعہ معاش کے لیے تجارت کو اپنا نصب العین بنایا، اور ان کے تجارت کے قافلے دور دراز ممالک کی طرف سفر کیا کرتے تھے. ان کی تجارتی قافلے بحر عرب سے لے کر بحر روم تک، اور جنوب میں عمان سے لے کر یمن تک، اور شمال میں فلسطین سے لے کر شام تک سفر کیا کرتے تھے. عرب کی بڑی بڑی شاہراہیں ان کے قبضے میں تھی جہاں پر ان کے تجارتی قافلے چلتے تھے. انہی میں قریش قبیلے کا مقام بہت بڑا تھا، اور وہ عرب کی پوری تجارت پر حاوی تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے لِإِلَافِ قُرَيْشِ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. اللہ علیہ وسلم نے اسی قبیلے قریش میں اپنی آنکھیں کھولی اور کاروبار اور بزنس کو اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ کئی ایک تجارتی سفر میں ان کے شریک رہے. اور اسی سفر کے دوران، انہی تجارتی سفر کے دوران انہوں نے تجارت کا پورا تجربہ حاصل کیا، اور آگے چل کر اپنے ذریعے معاش کے لیے بھی انہوں نے تجارت کو ہی اپنا نصب العین بنایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی راست بازی اور امانت داری سے تجارت کی کہ آپ کچھ ہی وقت میں اہل عرب کے درمیان، ان کے بیوپاریوں کے درمیان مشہور و معروف ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت کی گواہی دینے لگے لوگ، اور لوگ ان کو امین اور صادق کے لقب سے پکارنے لگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا طریقہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا بزنس ماڈیول ان چار چیزوں پر تھا، ان چار چیزوں پر قائم تھا، جس میں نمبر 1 سچائی، امانت داری، وعدے کی پابندی اور خوش اخلاقی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہر معاملہ سچائی اور امانت داری سے پورا کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی ساتھی عبداللہ بن ابی الحمصہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تجارتی معاملہ کیا
اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ رقم باقی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گزارش کی کہ وہ گھر جا کر وہ رقم لے آتے ہیں۔ تو وہ اپنے گھر چلے گئے اور کسی کام میں الجھ گئے اور وہ اپنا وعدہ بھول گئے، اور 3 دن بعد ان کو وہ وعدہ یاد آیا تو وہ دوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے۔ پھر مختلف جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش فرمایا، وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ ملے، تو وعدہ گاہ کی جگہ پر وہ دوبارہ تشریف لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں موجود پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی الحمصہ کا 3 دن سے وہاں انتظار کر رہے تھے، تو عبداللہ بن ابی الحمصہ وہاں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حیران ہو گئے، اور سب سے پہلے انہوں نے ان سے معافی طلب کی، پھر اپنی امانت ان کے حوالے کر دی۔ تب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن انتظار کے باوجود ان کو چوں چرا بھی نہیں کیا، بس اتنا کہا، اے عبداللہ تم نے مجھے 3 دن یہاں انتظار کر کے تھکا دیا۔ اسی طرح آپ کی تجارت میں امانت داری اور سچائی کی مثال اس واقعے سے ملتی ہے۔ عرب میں ہر سال تجارتی میلے لگتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجارتی میلوں میں اپنا سامان لے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک میلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 20 اونٹوں کے ساتھ پہنچے، پھر اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کام آن پڑا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے 20 اونٹ اپنے غلام کے حوالے کر دیے اور کہا کہ اس میں 1 اونٹ لنگڑا ہے، اگر تم اس کو فروخت کرو تو خریدنے والے کو اس کا عیب بتا دینا اور اس کی نصف قیمت لے لینا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے تو دیکھا کہ پورے 20 کے 20 اونٹ فروخت کر دیے گئے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام سے دریافت فرمایا کہ آپ نے اس لنگڑے اونٹ کے بارے میں خریدار کو خبر دی ہے؟ تو غلام نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھول گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور اس قافلے کے بارے میں جانکاری حاصل کی لوگوں سے، اور ان کو پتا چلا کہ وہ قافلہ یمن سے آیا تھا۔ پھر آپ فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے غلام کو بھی ساتھ لیا اور ان کے پیچھے چلے گئے، اور مسلسل 2 دن تک ان کا پیچھا کرتے رہے، ان کے پیچھے چلتے رہے۔ پھر ایک صحرا میں اس قافلے کو پایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اونٹ کے بارے میں تفصیلات بتا دی اور کہا کہ اس لنگڑے اونٹ کو آپ یا تو مجھے واپس کر دیں یا پھر اس کی نصف قیمت لے لیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ اونٹ واپس لے لیا اور ان کی قیمت ان کو واپس کر دی۔ ان دنوں مکہ میں ایک مالدار عورت تھی جن کا نام خدیجہ بنت خویلد تھا۔ انہوں نے اپنے والد کے ورثے میں بہت سارا مال پایا تھا اور وہ اپنی تجارت میں بہت مشہور تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنی تجارت کو فروغ دیں اور زیادہ مال کمائیں۔ ان دنوں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت اور ان کی امانت داری اور ان کی صداقت پورے عرب میں مشہور تھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی منفعت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کاروبار میں شریک ہونے کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر وہ شام کے لیے اپنا دوسرا تجارتی سفر کیا۔ جن کے ہمراہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ تھے، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان لے کر شام پہنچے اور پورا سامان بیچ دیا اور دگنی قیمت، دگنا منافع اس سے حاصل کیا، اور جب وہ لوٹے
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس کا فائدہ دگنا منافع حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پیش کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کی تجارت اور ان کی سوجھ بوجھ سے بہت متاثر ہوئی اور امانت داری کو دیکھ کر نکاح کا پیغام بھیجا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کے پیغام کو قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی جس وقت آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا پورا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو بیواؤں، یتیموں اور ضرورت مندوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور اپنی تجارت کو جاری رکھا. حیات انسانی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرف آخر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ کر کے بھی دکھایا، اور جو کر کے دکھایا اس پر امت کو چلنے کی ترغیب دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے نہایت اعلیٰ اور بے مثال اصول و ضوابط مقرر فرمائے. تجارتی امور میں سچائی، دیانتداری، نرمی، بھلائی اور حسن اخلاق کی تلقین فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی زندگی تجار کے لیے مشعل راہ ہے. آپ کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ تاجر صداقت پسند ہو، عارضی نفع کے لیے جھوٹ نہ بولے، امین ہو، خیانت کا تصور بھی نہ کرے، اس لیے کہ خیانت برکت کو کھا جاتی ہے. وعدے کا سچا وہ پکا ہو. خریدتے وقت چیز کی اہمیت کم کرنے کے لیے اس کی برائی یا مذمت نہ کرے. بیچتے وقت شے کے حد سے زیادہ تعریف نہ کرے. اگر خود کے ذمے کسی کا کچھ ہو تو ٹال مٹول نہ کرے. کسی اور کے ذمے اپنا کچھ ہو تو تنگ نہ کرے. معاملات میں صاف گوئی کا معاملہ، انصاف و ایثار کا دامن چھوٹنے نہ پائے. قیمت بڑھانے کے لیے مال کو روکے نہ رکھے، نہ ذخیرہ اندوزی کرے. عیبدار چیز گاہک کو بتائے بغیر نہ بیچے، ملاوٹ نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یا آپ کی زندگی کے مختلف گوشے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم ان کو سن کر اپنی زندگی میں اس کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو آپ کی پاکیزہ زندگی پر ڈھالنے والے بن جائیں. ہمارے اس سیرت کی تعارفی مہم کا مقصد بھی یہی ہے. آج کے اس پرفتن دور میں بین الاقوامی، ملکی اور بلدیاتی تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آ جائے. بزنس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور فرمودات کو حرز جاں بنا لیں تو چند مہینوں میں معاشی بحران اپنی موت مر جائے گا. دنیا میں بھوک افلاس نہ ملے. آج معاشی بحران کی اصل وجہ غیر فطری تجارت اور سودی لین دین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز تاجر فجار کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے سوائے اس تاجر کے جو اپنے معاملات میں خدا ترس رہا ہو، لوگوں سے حسن سلوک کیا ہو اور ہر معاملے میں سچائی کا دامن تھامے رکھا ہو. امانت دار اور راست باز تاجر قیامت کے دن صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں آپ کے اسوے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.